السلام علیکم، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ تہران میں علی خامنائی کے جنازے میں ہر غیر ملکی وفد کی آمد پر مخصوص قرآنی آیات کی تلاوت۔ سعودی عرب، پاکستان اور حزب اللہ کو تہران کی جانب سے دیے گئے ان پس پردہ پیغامات کی اصل سفارتی حقیقت کیا ہے؟ آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایران حریت پسند لوگوں کی سرزمین ہے۔ سپریم لیڈر جب تک زندہ رہے وحدت کی علامت بنے رہے، اور ان کے جنازے نے اس قومی وحدت میں نئی روح پھونک دی ہے۔ ایران کی اپنے شہید لیڈر سے اظہار عقیدت نے امریکی صدر سمیت دنیا کو بھی حیران کیا ہے۔ نماز جنازہ ادا کی جا چکی ہے، جبکہ آج آخری رسومات کے سلسلے میں تہران سے جلوس جنازہ برآمد ہوا ہے۔ 10 کلومیٹر تک پھیلے جلوس میں لاکھوں افراد شریک ہیں۔ صرف تہران میٹرو نیٹ ورک پر چند گھنٹوں کے دوران 70 لاکھ سے زائد مسافروں نے سفر بھی کیا ہے، جبکہ دنیا کے 100 سے زائد ممالک کے وفود اور رہنماؤں نے بھی شرکت کی ہے، جس میں روس، چین، پاکستان، بھارت، ترکیے، عراق، قطر، عمان، مصر، لبنان، آذربائیجان، افغانستان، بنگلہ دیش، ملیشیا، سری لنکا، ازبیکستان، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ایک یہ لمبی فہرست ہے شرکاء کی۔ اس دوران جو بات توجہ کا مرکز بنی وہ ہر غیر ملکی وفد کے لیے مخصوص قرآنی آیات کا انتخاب تھا۔ یہ دراصل ایران کی سیاسی اور سفارتی پالیسی کے حوالے سے پیغامات تھے۔ سعودی وفد کی آمد پر آیت جس میں بدر کی جنگ کا ذکر ہے کہ مسلمانوں نے کم تعداد کے باوجود اللہ کی مدد سے بڑی طاقت کو شکست دی، اور یقیناً اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے۔ ایک اس آیت کے ذریعے استقبال پر بہت بات ہو رہی ہے، اور دوسرا ایک بہت اہم میسج ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن لبنان کے وفد کے لیے سورۃ النساء کی آیت 66 جس میں جہاد کی آزمائش، اور حزب اللہ کے وفد کے لیے سورۃ المائدہ کی آیات کہ جس میں حزب اللہ کا لفظ آیا اور فتح کا وعدہ کیا گیا، یہ پڑھی گئیں۔ پاکستانی وفد کی آمد پر سورۃ الاسراء کی آیت جس میں ہجرت مدینہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا مانگتے وقت یوں عرض کیجئے کہ اے میرے پروردگار، مجھے سچی طرح داخل فرما اور مجھے سچی طرح باہر لے، اور مجھے اپنی طرف سے غلبہ اور مدد عطا فرما۔ اب یہ ظاہر ہے پاکستان کا جو مجموعی طور پر کردار ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد جو صورتحال رہی ہے اس میں ان کا خاندان ایران کی فیصلہ کن عملی جو سیاست ہے اور مقتدر حلقوں سے بڑی حد تک بے دخل ہی تصور ہوا ہے۔ امام خمینی کے فرزند سید احمد خمینی نے والد کی وفات کے بعد اہم کونسلز میں رہ کر کام کیا، پھر اپنے والد کے مزار کے متولی بنے، اور پھر 1995 میں ان کی اچانک ہارٹ اٹیک سے ہونے والی موت نے خاندان کا جو سیاسی اثر تھا وہ مزید کم کر دیا۔ خمینی کے پوتے ہیں سید حسن خمینی، انہوں نے اصلاح پسند اور اعتدال پسند دھڑوں کی حمایت کی اور پھر عطاب کا شکار ہوئے۔ انہیں 2016 میں مجلس خبرگان کے انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ یہ کونسل سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے بہت اہم تصور ہوتی ہے۔ اگرچہ خمینی خاندان آج بھی علامتی طور پر بے پناہ مذہبی احترام اس کو وہاں پر حاصل ہے اور بانی انقلاب کے مزار کے متولی بھی ہیں، لیکن ایرانی نظام حکومت کی حقیقی سیاسی اور فیصلہ کن طاقت سے انہیں عملاً بے دخل رکھا گیا ہے۔ تو یہاں آپ کو ایران کے جو اندرونی اختلافات ہیں یا مسائل ہیں وہ بھی ایڈریس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ایک طرف ایران میں شہید لیڈر کی آخری رسومات چل رہی ہیں، تو دوسری طرف امریکہ اپنا 250واں یوم آزادی منا رہا ہے، 250th۔ اس موقع پر امریکی صدر نے ایرانی عوام کے آیت اللہ خامنائی سے محبت پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ایرانیوں کو سپریم لیڈر کے لیے روتا دیکھ کر حیرت ہوئی ہے۔ ان کے مطابق ٹرمپ کو یہ لگتا تھا کہ سب سپریم لیڈر کو ناپسند کرتے تھے، لیکن اب جب سب لوگ رو رہے ہیں تو انہوں نے اسے مگرمچھ کے آنسوؤں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ چاہتا تو جنازے میں سب کو ایک ہی جگہ نشانہ بنا سکتا تھا، مگر اس صورت میں مذاکرات کے لیے کوئی باقی نہیں بچتا۔ ٹرمپ نے آخری رسومات کے بعد مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی توقع کا اظہار کیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے جنازے کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں شریک عوام، حکومتی نمائندے، پاسداران انقلاب اور فوجی قیادت سب یک زبان نظر آئے کہ شہید لیڈر کی موت کا بدلہ لگا۔ اب سوال یہ ہے کہ 60 دن کے عرصے میں امریکہ ایران کشیدگی کا مکمل خاتمہ ہوگا یا پھر جنگ کی آگ دوبارہ بھڑکے گی۔ ویسے تکنیکی مذاکرات کا اگلا مرحلہ اسلام آباد میں 14 جولائی سے شروع ہونے کی خبریں بھی ہیں، اور دوسری جانب ایران امریکہ کشیدگی میں کمی کے بعد اوپیک نے تیل کی پیداوار بڑھانے کا اعلان کیا ہے، اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں کمی بھی آ گئی ہے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل سے متعلق جو نعرے لگائے گئے ہیں تہران میں وہ یقینی طور پر امریکہ اور اسرائیل کی جو قیادت ہے اسے پریشان بھی کرتے ہیں، اور پھر اگر آپ اس ڈاٹ کو وہاں کنیکٹ کریں کہ امریکہ کہتا ہے کہ 60 دن کی ایک ونڈو ہے اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کے پاس کتنی طاقت ہے، تو یہاں چیزیں انٹرسٹنگ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بیچ میں ثالثوں کا کردار
بہت اہم ہے. معاملات بہت پیچیدہ ہیں, ان کو سادہ اور آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں سابق سفارتکار جاوید ملک صاحب, ان سے گفتگو کریں گے. جاوید صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم, بہت شکریہ. یقینی طور پر یہ ظاہر ہے تہران میں جو کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے. اس بیچ جو سافٹ میسیجنگ ہوئی ہے, خاص طور پر جو وفود آتے رہے, سعودی وفد آتا ہے تو اسے جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کس طرح سے ایک چھوٹی قوت بڑی قوت کو جو ہے وہ شکست دے سکتی ہے. حماس کے لیے ان کی الگ میسیجنگ ہے, پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی الگ میسیجنگ ہے. لیکن بظاہر یہ لگا کچھ جن آیات کا انتخاب ہوا یا جس طریقے سے انہوں نے ٹون سیٹ کی کہ ایران کے پاس بہت کچھ باقی ہے اس غصے کا جو بتایا جاتا تھا کہ ہے. اور دوسری طرف بھی اگر یہی ساری جو آپ کہہ لیجئے غصہ ہے یا تلخ ماضی ہے اس کی یادیں موجود رہتی ہیں, تو ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو ورک؟ یعنی یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے آپس میں مل کے وہ $300 بلین کی انویسٹمنٹ کو ورکیبل بنانا ہے. ڈو یو تھنک کہ دوریاں پہلے سے کہیں زیادہ ہیں اس سب کے بعد؟ بہت اچھا سوال ہے عبید اللہ بھائی آپ کا. لیکن دیکھیے میری نظر میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے, چاہے ایران کی طرف سے ہو, یو ایس کی طرف سے ہو, یا میں سمجھتا ہوں اب تو اس سارے تنازع میں پوری دنیا کہیں نہ کہیں سے سٹیک ہولڈر بن چکی ہے, تو پھر تو آپ کو ماضی کی اپنے آپ کو ماضی کا ہاسٹیج نہیں رہنے دینا, آپ کو آگے بڑھنا ہے. وہ کہتے ہیں نا, یو شوڈ ناٹ بی اے ہاسٹیج ٹو یور پاسٹ. پاسٹ میں بہت سی تلخیاں ہیں, پاسٹ میں بہت ساری مسٹرسٹ ہے ایران کا اور آف کورس یو ایس کے درمیان. لیکن اب اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے میڈیٹرز بالخصوص پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ قطر کی جو کاوشیں ہیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایم او یو کے اندر موجود جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک روڈ میپ ہے جو کہ مستقبل کے لیے ایران کے لیے بھی بہتری ہے اس میں اور اس خطے کے لیے بھی بہتری ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یقیناً کچھ میسیجنگ ہوگی, کچھ اس قسم کی وہ باتیں ضرور سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو. بٹ آئی ڈونٹ کنسیڈر دس ٹو بی اے میجر ایشو. مجھے لگتا ہے کہ نیگوسیشنز کا راستہ ہی جو ہے وہ امن کا راستہ ہے, اور آئی تھنک جو بھی دانشمند قیادت ہوگی, چاہے وہ امریکہ میں ہو یا ایران میں ہو, وہی چاہے گی کہ وہ ماضی کو بھلا کے مستقبل کی طرف بڑھیں, بیکاز ان کے عوام جو ہیں آپ جانتے ہیں وہ پسے ہوئے ہیں اکنامک ہارڈ شپس کے اندر. ان کے اوپر جو منجمد اثاثے ہیں, اگر سینکشنز لفٹ ہو جاتی ہیں, اگر ان کے اندر جو ہے وہاں پہ ان کے اثاثے کے ساتھ ساتھ ان کے جو ذخائر ہیں تیل کے, گیس کے بالخصوص, اور اس کے علاوہ دنیا کی ایک کمیٹی کا وہ حصہ بن جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان کے ملک کے لیے بہتر ہے. کوئی بھی دانشمند قیادت اگر وہاں پہ ہوگی تو میری نظر میں تو ان کو ایسے ہی سوچنا چاہیے. اینڈ وی ریمین لیکن وہاں پہ ہوپفل. آپ کو نہیں لگتا جاوید صاحب بنیادی طور پہ کہ دو مختلف سوچ پائی جاتی ہیں؟ ایک وہ ہے جو ظاہر ہے اسلامی انقلاب کی بنیادی طور پر روح ہے کہ جس نے دنیا کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب بھی کیا اور ان دروازوں کو مکمل طور پہ بند کیا, اور وہ جذبہ یا وہ جذبات جو ہیں وہ آپ کو ان دنوں میں تہران میں سڑکوں پہ عوام کے بیچ بھی رچے بسے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسری طرف ایک ڈپلومیٹک فرنٹ ہے, عباس عراقچی ہیں, باقر قالیباف ہیں, وہ اس ویٹ کو کیری کر کے چل تو رہے ہیں لیکن وہ دنیا کے ساتھ کوئی راستہ بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن ایران کا اسلامی انقلاب کا سپریم لیڈر کی بقا جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ اسی میں ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اپنے معاملات کو اگریسیولی لے کے چلیں, کیا وہ گلف ہو کیا وہ ویسٹ ہو. عبید اللہ بھائی بہت اچھی آپ نے جو ہے وہ پوائنٹ اٹھایا, اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر تمام دنیا بات کر رہی ہے. دیکھیے ایران کی جو پالیٹکس کو یا انٹرنل پاور ڈائنامکس کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہاں پہ پاور جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. مطلب ایک تو وہ سیاسی قیادت ہے جس کا قالیباف صاحب آپ ذکر کر سکتے ہیں, بلکہ قالیباف صاحب بھی اگر آپ ماضی میں چلے جائیں وہ بھی آئی آر جی سی کے اندر رہے ہیں. لیکن آف کورس مسعود پشکیان صاحب جو ہیں یا اس طرح کے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود لوگ ہیں وہ ایک سوچ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دوسری سوچ وہ ہے جو آئی آر جی سی کی سوچ ہے, یعنی جو پاسداران انقلاب کہہ لیں آپ ان کو, یا آئی آر جی سی جو ان کا ایکچوئل نام ہے, ریولوشنری گارڈ, وہ بیسکلی ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور ان کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے ابھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اس کی واضح مثال ابھی کچھ دن پہلے قالیباف صاحب کا وہ انٹرویو تھا جو آپ نے دیکھا کہ جو وہ آن ایئر سے ہٹا لیا انہوں نے, اور پھر ان کی پارلیمنٹ نے اس پہ احتجاج کیا کہ یہ کیوں ہوا ہے. مطلب ہم اور ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ لائیو ٹرانسمیشنز کو یا انٹرویوز کو اس طرح سے حذف کر دیا جاتا ہے, لیکن ایران کے اندر اس موقع پہ ایسا ہونا اس چیز کی بہت واضح مثال ہے کہ وہاں پہ مختلف سوچیں پائی جاتی ہیں. اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے, جو بھی ایران کی ہسٹری کو جانتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ ایران کی جو ہسٹری ہے
وہ ہزاروں سال بلکہ سینکڑوں ہزاروں سال پرانی ہے. یہ جو کرنٹ رجیم اس وقت برسر اقتدار ہے یہ صرف 47 سال سے ہے. ہاں جی. تو یہ کہنا کہ تمام ایران کے لوگ ان 47 سال کے اندر آئی ہوئی جو حکومت ہے اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ نقطہ نظر نہیں ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے نا. وہاں پہ ایک سادی شیرازی کے فالو کرنے جی. والے لوگ بھی ہیں, وہاں پہ جو ہے ان کی جو ایک فنون لطیفہ کو فالو کرنے والے لوگ بھی ہیں, وہاں پہ ان کی بہت ایک رچ ٹریڈیشنز ہیں لٹریچر کی. لیکن وہ فار دا فیس آف اٹ جو ان کا آرٹسٹ ہیں وہاں اسلامک پہ رجیم بہت والا بڑے بڑے. سسٹم ہے, اور جب باہر سے اٹیک ہوتا ہے تو وہ ایک آپ کو اتحاد تو اس میں خیر نظر آتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہ دیکھا کہ امریکہ کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف وہ نعرہ جو اب تک امریکہ کے لیے تھا مرگ بر امریکہ, وہ مرگ بر اسرائیل بھی ہوا ہے. اور وہاں بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس سب کا جواب گولی ہے, یعنی ہم قاتلوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اب امریکہ ظاہر ہے اس کو اتنا باریک بینی سے دیکھے گا, ڈپلومیٹک یا ملٹری پوائنٹ آف ویو سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو اس طرح دیکھے گا اچھا جی یہ موجود لوگوں کے جذبات ہیں, نہیں یہ سپریم لیڈر کے جذبات ہیں, یا وہ اس کو تھارلی دیکھے گا کہ جی یہ آواز ایران سے آ رہی ہے اور یہ پوری کی پوری ایک تھریٹ ہے اور وہ تھریٹ کے طور پر اس کو ٹریٹ کرے گا؟ دیکھیے اگر آپ یہ کہیے کہ دیکھیے ایک 90 ملین کی پاپولیشن کے اندر اگر وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ جمع ہوتی ہے اور وہ اس قسم کے نعرے لگاتی ہے, میں تو ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ہاں جی. دیکھیے میں ایک سفارتکار رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کسی ملک کے ساتھ تنازع میں ہوتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس قسم کی سلوگنیرنگ جو ہے وہ تو مناسب نہیں ہے. بہرحال وہ ایک میری نظر میں ایک منفرد سوچ ہے جو کہ کچھ طبقے کی ہے. وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ماہ پہلے بہت بڑے پروٹیسٹ بھی ہوئے تھے. یہ کہنا کہ تمام لوگ یہ سوچتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوگا. جو ہو سکتا ہے وہ لائم لائٹ میں آ رہے ہوں. ہمارے یہاں بھی جب کبھی کبھی کوئی جلسہ ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت لوگ وہاں جمع ہیں, تو کیا پورا پاکستان وہاں آ جاتا ہے؟ نہیں, وہ ایک گراؤنڈ میں اور کتنے وہ لوگ آ سکتے ظاہر ہیں, ہے پورا حقیقی طور ملک کیوں پر نہیں آئے گا. سب کی تو ترجمانی بھی آبویسلی ایک نہیں کر رہے ہوتے ایک سوچ ہے, ڈیفینیٹلی, اس ہم میں یہ اس نہیں میں اس میں کہتے ہمیں کہ وہاں پہ ڈیفرینشیٹ ایسے کرنا چاہیے جی ایسا ڈیفینیٹلی. نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسی سوچ نہیں. کچھ لوگ سوچتے ہوں گے جو ان کا ایک ہو سکتا ہے ہارڈ لائن اپروچ ہو, لیکن اصل میں پریگمیٹزم, ماڈریشن یہی جو ہے وہ مسئلے کا حل ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں موجود جو ماڈریٹ طبقات ہیں, جو پریگمیٹسٹ ہیں, وہ آگے آئیں گے, اور جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ کسی حد تک بیک سیٹ پہ چلے جائیں گے. تو وہی ان کے ملک کے لیے بہتری ہوگی اس میں. جاوید ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور یقینی طور پر جہاں ایک طرف تہران میں اس وقت جو آخری رسومات ہیں وہ ادا کی جا رہی ہیں, وہیں ساتھ ہی ساتھ آئندہ آنے والے دنوں سے متعلق بھی سوال ہو رہا ہے کہ ایگزیکٹلی ہوگا کیا. تو ہمیں احتشام الحق صاحب جوائن کریں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. احتشام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایگزیکٹلی اب آئندہ والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایک کنسرن یہ رہا کہ جو حماس یا حزب اللہ کی قیادت یہاں موجود رہے گی, اس کی مارکنگ ہوگی, وہ ایک بہت بڑا پہلے بھی ایران نقصان اٹھا چکا ہے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی صورت میں. پاکستان اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس ساری صورتحال کے آگے بند باندھنے کے لیے, اور وہیں ساتھ ہی ساتھ جو تکنیکی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں 14 جولائی سے آن ورڈ, اس سے متعلق کیا خبریں ہیں؟ چیزیں ہیں, بلکہ دو بڑی خبریں ہیں عبید. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے خود بتایا کہ ٹیکنیکل مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے, اور ایک سفارتی ذرائع سے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ اس وقت وہاں پہ جو امریکہ میں مختلف اداروں میں شدید بحث ہو رہی ہے, اور جس کو کہتے ہیں ایکوزیشن اینڈ کاؤنٹر ایکوزیشن وہاں پہ ہو رہی ہے. وہاں پہ سینٹ کام اور جے ڈی وینس ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں, اور جس طریقے سے پیٹ ہیکسٹ ہے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں, وہ کہا جا رہا ہے, لفظ یوز کیا گیا کہ امریکہ کی ساکھ کو اس جنگ میں بے تحاشا نقصان ہوا ہے اور یہ شاید ارریورسیبل ہے, اور مڈل ایسٹ میں امریکہ کی پریزنس جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے. یہ بڑا واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے. دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کہا جا رہا ہے کہ کولیکٹیو سیکورٹی پارٹنرشپ یہ ایک تیار کیا جا رہا ہے, جس کو ایک نیو سیکورٹی آرکیٹیکچر, اس میں سعودی عرب, پاکستان اور قطر. پہلے تو ہمارا ویسے ہی میوچل ایگریمنٹ ہے, اب باقاعدہ طور پہ ایران اس میں آ چکا ہے, قطر اس میں آ چکا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے قطر اور سعودی عرب کی طرف سے کہ ہم نے ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں. اور یہ گون آف دا ڈے, جبکہ ہم نے جی سی سی بنائی اس لیے تھی کہ وہ ان کو خطرہ نظر آتا تھا ایران سے. اب وہ کہہ رہے ہیں نیا سیکورٹی پیراڈائم جو آرکیٹیکچر بننے جا رہا ہے اس میں ایک بے تحاشا ایک ملٹری لیول پہ, اب وہ کہتے ہیں اوپن ہو گئی ہیں چیزیں, اب چیزیں چھپیں گے نہیں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. ترکی بھی تیار ہو گیا ہے. انیشلی یہ ہے کہ جی 3 ممالک بالکل ایک طرف ہو گئے جی سی سی کے, جس میں عمان ہے, قطر ہے, سعودی عرب ہے, کویت, بحرین اور یو اے ای ایک طرف ہے. میری کچھ اطلاعات ہیں کہ یو اے ای کا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں برف پگھلی ہے, ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے مفادات کو شدید دھچکا پہنچا ہے اسرائیل کے ساتھ جاتے ہوئے. جس طرح ہندوستان میں مودی کو مصیبت پڑی ہے نا, جان چھوٹ نہیں رہی,
جب اسرائیل چلے گئے تھے وہاں پہ جنگ کے دوسرے دن تیسرے دن پہلے اس کو. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ملکوں کے درمیان باقاعدہ سیکورٹی کے معاملات اور ڈیفنس کے معاملات تینوں ملکوں کے درمیان. اچھی بات یہ ہے جو ہم بہت پہلے کیا کرتے تھے کہ یہ سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ جو ڈیفنس کا معاہدہ ہوا ہے اس میں اب قطر بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اس میں شامل ہو رہا ہے. اور دکھ اس بات کا ہونے کہ وہ سیکورٹی امبریلا $3 ٹریلین 2015 میں جب گئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان ملکوں میں اوور $3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ایک تھیلی کا کہا جا رہا ہے کہ ان کو سیکورٹی نہیں دی گئی. ایک بنیادی طور پر پچھلے دن آپریشن فریڈم کو لے کر بھی وہ انٹرسیپٹرز کا مسئلہ رہا ہے سعودیہ کے ساتھ, اور پھر قطر میں ظاہر ہے اسرائیل نے حملہ کیا. امریکہ اپنے ایسٹس کو سمیٹتے ہوئے اسرائیل لے کے جا رہا ہے, تو یہاں جو یہ خلا ہے یہاں پہ اس کو چائنیز ایکوپمنٹ سے پورا کرنا ہے یا پاکستان برج کا کردار ادا کر رہا ہے گلف اور ایران کے درمیان کے اٹیکس ہی نہ ہوں؟ دیکھیں ایک طرف تو اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں ایک تو برج کا کام پاکستان کر رہا ہے, دوسرا ایران کو ایک بڑے اوپر لیول پہ جو ہے نا ایک بہت بڑی سپورٹ آ گئی ہے. وہی ہے چائنا اور رشیا نے باقاعدہ یہ مان لی ہے کہ یہ آبنائے ہرمز جو ہے نا یہ ایران کی ٹیریٹری ہے, پلس اس میں عمان بھی شامل ہے. اب امریکیوں کو یہاں پہ جو بھارتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ دو ملک جو ہے نا بڑے یہاں پہ کھڑے ہو کے آگے. پاکستان اپنی نیوٹرلٹی کو قائم رکھے ہوئے ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو پاکستان کے پاس ڈیفنس اور سیکیورٹی اور ہمارے پاس جو اس کو کہنا چاہیے ایٹمی معاملات ہمارے ہیں, ہمارے میزائل پروگرام ہے, اس کو دیکھتے ہوئے یہ جی سی سی کے 3 ممالک پاکستان کے ساتھ آگے ہیں. اور اچھی بات ہے پروسیس میں عبید یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی انرجی مشکلات پرائرٹی کے بنیاد پہ سعودی عرب اور قطر پورا کریں گے. پاکستان آپ دیکھ لیں 8,000 سے زیادہ ٹرپ اس وقت ہمارے سعودی عرب میں ہے. لائکلی طور پہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے کچھ ٹرپ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں ورک آؤٹ چیزیں ہو رہی ہیں وہ قطر بھی جائیں گے, کیونکہ ان تینوں ممالک کو یہ لگا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اب ہمیں وہ آلٹرنیٹیوز ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو ایکسپلور کریں, اور ظاہر ہے پاکستان اور سعودیہ کا جو معاہدہ ہے وہ یقینی طور پر موجود ہے اور وہ ایک بہت بڑی امید ہے. بہت شامل صاحب تھینک یو فار یور ٹائم. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. کیا نیا ٹیلی کام بل شہریوں کی نجی جائیدادوں پر قبضے کا راستہ ہموار کر رہا ہے؟ 5G اور فائبر آپٹک کے نام پر لائے جانے والے اس قانون پر اٹھنے والے سنگین سوالات اور حکومت کی نئی وضاحت مزید پریشان کن ہے, یا یہ معاملہ اب سنبھل گیا ہے؟ حکومت شہریوں کی زمینوں پر قبضے کا راستہ ہموار نہیں کر رہی. ٹیلی کام بل کو لے کر غیر ضروری تنازع کھڑا کیا گیا, یہ کوئی اور نہیں بلکہ وفاقی وزیر برائے IT شزا فاطمہ خواجہ کا کہنا ہے, جنہوں نے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور یہ کہا ہے کہ 1997 کا جو قانون ہے وہ آج کے 5G فائبر آپٹک نیٹ ورک اور جدید ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا, اسی لیے قانون کو بھی جدید بنایا جا رہا ہے. حکومت کے مطابق اس بل کا مقصد صرف ملک بھر میں تیز رفتار انٹرنیٹ کی فراہمی, سرمایہ کاری میں اضافہ اور ریگولیٹری رکاوٹوں کا خاتمہ ہے. وزراء نے واضح کیا ہے کہ کسی شہری کی ذاتی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر فائبر نہیں بچھائی جا سکے گی اور نہ ہی کسی کی نجی جائیداد پر زبردستی قبضہ کیا جا رہا ہے. شزا فاطمہ نے اپنے اور سیکرٹری IT پر لگائے گئے مالی بدعنوانی کے الزامات کو بھی مکمل طور پر مسترد کیا اور کہا ہے کہ وہ خود وزیر اعظم سے انکوائری کی درخواست کر چکی ہیں, اور اگر الزامات ثابت ہوتے ہیں غلط تو پھر وہ بنیادی طور پر الزامات لگانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتی ہیں. حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ بل قومی اسمبلی میں 6 ماہ زیر غور رہا, پیپلز پارٹی کی مشاورت سے منظور ہوا اور سینٹ میں کمیٹی کو بھیجا جانا جمہوری عمل کا حصہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس بل کو غلط انداز میں پیش کیا گیا یا پھر عوام کے خدشات اب بھی برقرار ہیں, اور کیا حکومتی وضاحت اس تنازع کا خاتمہ کر سکے گی؟ 90s کا جو قانون ہے وہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے, مزید جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا, اس سب کو ہم ڈسکس کریں گے. کمل چیمہ صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, IT ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ چیمہ صاحبہ, تھینک یو فار یور ٹائم. بنیادی طور پر یہ جو بل آیا تھا IT کو لے کر اور ظاہر ہے ملک میں انٹرنیٹ کی جدت اور فردر ایڈوانسمنٹ کے لیے, اس کو لے کر بہت شور شرابہ ہوا ہے, اس پر تنقید ہوئی ہے اس کی لینگویج کو لے کے اور اس کے فردر جو طریقہ کار ہے. لیکن کل جس طرح سے وزیر IT نے کہا ہے کہ 90s کا جو قانون ہے وہ 5G کو سپورٹ نہیں کرتا یا ہماری ڈیجیٹل ایڈوانسمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتا, آپ کیا سمجھتی ہیں بنیادی طور پہ کیا فرق ہے یا کیا تضاد ہے, کیا رکاوٹ ہے جو روک رہی ہے ہمیں ڈیجیٹلی ایڈوانس ہونے سے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ دیکھیں یہ جو پہلے بل آیا تھا اس میں جو شہریوں کا ایک بنیادی حق ہے اپنی پراپرٹی پہ, اس کے اوپر ایک کمپرومائز تھا.
جس میں اس پہ ریفر کیا گیا تھا, جو ارلیئر ڈرافٹ تھا اس میں ریفر کیا گیا تھا کہ میوچل کنسینٹ ہوگا یا نیگوسیشنز وڈ ٹیک پلیس. مگر یہ جو نیا ورژن آ رہا ہے اس میں کنسینٹ کو ایکسپلسٹ لیگل ریکوائرمنٹ بنا دیا گیا ہے فار پرائیویٹ پراپرٹی. تو یہ جو چیز ہے یہ تو ساری دنیا میں ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ تو ساری دنیا میں جہاں پہ 5G آیا ہے, جہاں پہ کوئی بھی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, وہاں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے جو پرائیویٹ پراپرٹی رائٹس ہیں ان کو تو نہیں پامال کیا گیا کسی بھی دنیا میں کہیں پہ بھی. مجھے شاید ہو ایسی ایگزامپل مگر میرے علم میں نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب جو اس کی امینڈمنٹ ہے یہ دس از دا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. پہلے جو چیز تھی تو بالکل ہی ایک فضول میرے خیال میں ایک چیز تھی. پاکستان کا المیہ تھوڑا سا یہ ہے کہ پاکستان میں لینڈ پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے, وچ مینس کہ چھوٹے لینڈ میں بہت زیادہ لوگ ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو یو ایس کا لینڈ سائز ہے وہ اس میں بہت سارے پاکستان آ سکتے ہیں, 5-6 پاکستان یو ایس کے لینڈ سائز میں آ سکتے ہیں, مگر پاپولیشن وہاں پہ 300 ملین ہے, یہاں پہ آئی تھنک 270 ملین ہے, یا 240 بٹوین 240 اور 270 ملین ہے. اور اسے یہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو لینڈ ہے وہ obviously بہت زیادہ ایسا ہے نہیں جو کہ پبلکلی اویلیبل ہو, جس کی وجہ سے شاید اس بل کی ضرورت پڑی ہو. بٹ اگر پراپرلی کمپنسیٹ کریں, دیکھیں ٹیلکو کمپنیز تو اتنی پور نہیں ہے, اگر وہ پراپرلی کمپنسیٹ کریں جہاں پہ ٹاور بنانے ہیں اس کا جس کا بھی لینڈ ہے, تو آئی تھنک اٹ شوڈ بی ایبل ٹو ورک. ون ون سچویشن ہو جائے گی. اچھا اس میں ایک بنیادی سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے ہم بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں, اسٹار لنک جو ہے وہ انٹرنیٹ پرووائڈ کر دیتا ہے, ہمارے جو اب ہائی اینڈ فونز ہیں وہ سیٹلائٹ کالنگ پر جا چکے ہیں ایس کالنگ کے لیے, تو ہمیں ابھی بھی یہ فائبر آپٹکس اور اس بڑے پیمانے پہ بجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے لیے آلٹرنیٹ سیٹلائٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی ایک بنیادی طور پر اس وقت بحث چل رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ فائبر آپٹک کے ذریعے ہی ہم 5G اچیو کر سکتے ہیں؟ دیر از نو ادر آلٹرنیٹو. دیکھیں سیٹلائٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں آ رہا ہے. اٹس ناٹ اے پروون, آئی مین اٹس ناٹ ایز ریلائبل ایز فائبر. ٹھیک ہے, تو جب آپ 5G لگائیں گے 5G کو بیک ہال کی ضرورت پڑے گی, اور وہ بہرحال اس وقت دنیا میں فائبر پہ ہی ہو رہا ہے. سیٹلائٹ جو ہے اٹ کوڈ بی این آلٹرنیٹ پاتھ, اٹ کوڈ بی اے پرووائڈ لائک اے ریڈنڈنٹ پاتھ وے, مگر پرائمری سیٹلائٹ پہ بیک ہال ہونا از پروبیبلی ناٹ ایز پروون. اچھا اس میں کمل چیمہ صاحبہ بنیادی طور پہ یہ بھی بتائیے گا کہ خاص طور پہ جب ہم اس کو فائبر آپٹک کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس دن غالباً کسی کمیٹی ممبر کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی, پلوشہ صاحب آئی تھیں, تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر گھر کے نیچے تار بچھانے کی کیا ضرورت ہے. ذرا عام سننے والے کے لیے یہ بھی سمجھائیے گا کہ یہ جو تاروں کا جال ہے یہ ایگزیکٹلی کام کرے گا کس طرح, اور اس کا ہر طرف پہنچنا ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور, اس کی کنیکٹیوٹی کتنی کمپلیکس ہے؟ دیکھیں ہم نے یہ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا, ابھی بھی ہے اس طرح بہت ساری جگہوں پہ جو پوش علاقے ہیں وہاں پہ فائبر ٹو دا ہوم کا کانسیپٹ ہے, FTTH جسے کہتے ہیں, وچ مینس کہ جو آپ کے ابھی آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن ملتا ہے آپ کے گھر کے اندر, وہ بھی آپ کے گھر تک بہت پوش اور ایلیٹ علاقوں میں گھر تک فائبر آ رہی ہوتی ہے. اگر گھر تک فائبر آ رہی ہو تو اوبیسلی آپ کا جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. اب جو ٹیلکو لگائیں گے, اپنے ٹاورز لگائیں گے, وہ ان کو جو اسپیشلی جب 5G پہ جائیں گے تو اس کا جتنی بھی 5G ٹریفک کا جو بیک ہال ہوتا ہے وہ فائبر ہی پہ ہوتا ہے موسٹلی, اور اس کے لیے اوبیسلی فائبر بچھانے کی ضرورت پڑے گی. کہیں کہیں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی کی وجہ سے وہ فائبر کا رائٹ اوور, کیونکہ پہلے دیکھیں جو گورنمنٹ نے اپنا جو پبلک پراپرٹی تھا, جتنی بھی پبلک لینڈ تھی اس پہ رائٹ آف وے ہٹا دیا تھا فائبر کے لیے, جو کہ بہت اچھا قدم تھا. سب نے اس کی بہت تعریف کی تھی کہ اس سے جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ ہوگی, بٹ اوبیسلی بیچ میں جو پبلک پراپرٹی نہیں ہے, جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے, اس پہ یہ رائٹ آف وے گورنمنٹ دے نہیں سکتی جب تک کہ وہ پرائیویٹ پراپرٹی اونر اس کو الاؤ نہ کرے. تو وہ فائبر تو بچنا چاہیے, جتنا زیادہ بچھے اتنا زیادہ بہتر بیک ہال ہو سکتا ہے, اتنا زیادہ بہتر کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے اور بھی طریقے ہوتے ہیں, بجائے کہ آپ کسی سے زبردستی ان کے لینڈ میں فائبر بچھائیں, آپ ان کو پراپرلی کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے. ڈیفینیٹلی وہ اس کا طریقہ کار موجود ہے, اور دونوں پارٹیز کا ایگریڈ اپان ہونا اس صورتحال میں بہت ضروری ہے. بہت شکریہ کمل چیمہ صاحبہ, تھینک یو فار جوائننگ اس.
واشنگٹن سے ریاض اور ہانگ کانگ تک عالمی اخبارات کے ایڈیٹوریلز اسلام آباد کے انڈس واٹر سیمینار کے سلسلے میں اس وقت پاکستان کا جو موقف ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ بھارتی جارحیت کو بین الاقوامی افق پر بے نقاب کر کے نئی سفارتی جنگ کا پاکستان نے آغاز کر دیا ہے۔ مارکہ حق کے بعد پاکستان نے ایک اور میدان میں بھارت کو چاروں شانے چت کیا ہے۔ 30 جون کو اسلام آباد میں ہونے والے انڈس واٹر سیمینار نے معاملے کو عالمی افق پر نمایاں کر دیا۔ واشنگٹن، ریاض، ہانگ کانگ اور دنیا کے بڑے بڑے اخبارات میں اداریے شائع ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا پورا ہفتہ اس سیمینار پر برستا رہا۔ بھارتی وزارت خارجہ کو باضابطہ جواب مارکہ حق کے بعد پاکستان نے ایک اور میدان میں بھارت کو چاروں شانے چت کر کے دے دیا ہے۔ 30 جون کو اسلام آباد میں ہونے والا یہ جو سیمینار ہے اس پر سب بات کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے مارکہ حق کے بعد جہاں کشمیر کا معاملہ دنیا کے سامنے آیا، وہیں ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے جو سنتاس معاہدہ ہے اس کو لے کر مسلسل اپنے موقف کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس سلسلے میں حال ہی میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا ہے جس میں دنیا بھر سے مفکر آئے تھے، دنیا بھر سے ادیب آئے تھے، دنیا بھر سے سفارتکار آئے تھے اور سب نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ سب کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کر کے ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پر بھارت کا جو موقف تھا کہ یہ وہ یکسر طور پر اس کو ختم کر سکتا ہے، وہ تو ظاہر دنیا نے مانا نہیں، اور پھر پاکستان نے اس چیز کو بھولنے بھی نہیں دیا۔ جو انڈس واٹر ٹریٹی پر سیمینار ہوا ہے وہ یقیناً خوش آئند تھا، نہ صرف اس لیے کہ ہم نے اپنا موقف پیش کیا بلکہ دنیا بھر کے اخبارات چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا موقف کیا ہے، یہ ہماری جیت ہے۔ دیکھیں، بیسیکلی سیمینار بھی انٹرنیشنل سیمینار کیا یہ اس لیے تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انٹرنیشنلی اجاگر کیا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے بھی وہاں پر مندوبین آئے، رشیا کے بھی آئے، چائنا کے بھی آئے، وکٹر گاؤ آئے، انہوں نے آ کے بڑے کھل کے بات کی۔ رشین ڈیلیگیشن نے، امریکن ڈیلیگیشن اور انٹرنیشنل ڈیلیگیشن، ہر ایک نے بات کی کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے یہ اس طرح کا معاہدہ ہے کہ اس کو کوئی یونیلیٹری جو ہے نا اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتا۔ اٹ ہیز ٹو بی ود دا کنسنٹ آف بوتھ پارٹیز، اور سیکنڈ ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے، اور یہ انہوں نے خود کہا کہ بی اے سرپرائز کہ انڈیا اس کو کس طریقے سے سسپینڈ کرتا ہے۔ اور پاکستان نے وہاں خاص طور پہ یہ بات کی کہ یہ صرف دریا کا پانی نہیں ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا، یہ ہماری لائف لائن ہے، یہ 240 ملین عوام کی زندگی کا سوال ہے، یہ ہماری زراعت کا سوال ہے، یہ ہماری فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اس لیے اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور پاکستان کی حکومت تمام اویلیبل مینز جو ہے کہ پولیٹیکل اینڈ ملٹری مینز یوز کرے گی کہ انڈیا اس کو کسی حالت میں جو ہمارا پانی نہیں ہو سکتا، اینڈ وی ول ٹیک اٹ ایز این ایکٹ آف وار، اور ایکٹ آف وار کے لیے بھی نو کہ ہماری کیا کیپیبلٹی ہے، ہماری میزائل کیپیبلٹی کیا ہے۔ ہم نے ایک انچ ایریا انڈیا کا اپنی رینج میں رکھا اور میزائل کے، تو ہم وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہم ساتھ فیلڈ مارشل نے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر انڈیا نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو ہم اس کا اگلے جب بھی کیا تو ہم اس کا 50 سے 60% ملٹری اور اکنامک لاس کریں گے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم گورنمنٹ بھی ویل پریپیئرڈ اینڈ دی مین بزنس، اور کوئی انڈیا کی ضرورت نہیں کہ پاکستان کا پانی روکے۔ اگر روکے گا ہمارے پاس یونائٹڈ نیشن کا فورم بھی ہے اور ہمارے پاس اپنے ملٹری مینس بھی ہے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک۔ ایڈز کیا نیا کرونا ہے، نئی وبا ہے اور اسے پھیلایا جا رہا ہے، یا یہ سب محض حادثاتی طور پر ہو رہا ہے؟ لاڑکانہ کے بعد اب کراچی ہے، اور صرف سال کے پہلے 3 ماہ میں ایڈز کے 894 نئے کیسز اور ان میں 329 معصوم بچے تھے۔ سندھ کا ہیلتھ کیئر سسٹم آخر HIV پھیلاؤ کا مرکز کیوں بنتا جا رہا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کے نوٹس کے بعد اب کیا کوئی کارروائی ہوگی یا لاپرواہی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ ہسپتال میں لوگ بیماری سے شفا پانے کے لیے جاتے ہیں، مگر سندھ کے ایک سرکاری ہسپتال کی سنگین غلطی سے 200 بچوں کو ایڈز جیسی مہلک بیماری لگ گئی۔ یہ واقعہ کراچی سائٹ میں واقع کلثوم بائی والکا ہسپتال کا ہے، اور سندھ امپلائیز ایسوسی ایشن سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کے زیر انتظام اور محکمہ محنت کے تحت یہ کام کرتا ہے یہ ہاسپٹل۔ سندھ کے وزیر محنت سعید غنی صاحب یہ مان رہے ہیں کہ کم از کم 78 بچے HIV کا شکار ہوئے ہیں، لیکن دعویٰ یہ کیا کہ ہسپتال میں آٹو ڈسیبل سرنجز استعمال کی جاتی ہیں جنہیں دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ کیسز سرنجز کے دوبارہ استعمال کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ سعید غنی نے معاملے کی مکمل تحقیقات اور غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ بھی دیا ہے۔ سعید غنی کے مطابق انہیں ستمبر 2025 میں یہ قلمدان ملا اور اکتوبر کے آخر میں یہ کیسز سامنے آئے ہیں۔
29 अक्टूबर को पहली इंक्वायरी कमेटी बनी जिसकी सिफारिश पर कई अफसरान मुअत्तल भी हुए, जबकि मुहतसिब आला के हुक्म पर 7 नवंबर को एक दूसरी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। हुकूमत सिंध के मुताबिक बच्चों की तादाद 78, जबकि अदालत में दायर दरख्वास्त में ये तादाद 200 बताई गई है। अब दुरुस्त क्या नंबर है इसका पता चलना बाकी है, इंक्वायरी में चीज़ें सामने आएंगी। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को इस गफलत पर वजाहत देने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया है, लेकिन सिंध में ये कोई पहला वाक़या नहीं है। पिछले चंद बरसों से सिंध HIV के फैलाव का मरकज़ बनता जा रहा है। 2019 में सिंध के ज़िला लाड़काना में HIV के सैकड़ों केसेस का इंकशाफ हुआ, जबकि उस साल के पहले 3 माह एड्स के 894 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये रवां साल की हम बात करें 2026 की। इन केसेस में 332 मर्द, 204 ख़वातीन हैं, 29 ख्वाजा सरा और 14 साल से कम उम्र 329 बच्चे भी शामिल हैं। एड्स जानलेवा बीमारी है। HIV वायरस मुतासरा शख्स के खून, जिनसी रतूबों और माँ के दूध के ज़रिए मुंतकिल होता है। अस्पतालों या नशे के लिए आलूदा सिरिंजेस और गैर जरासीम कश जो तिब्बी औजार हैं उनका दोबारा इस्तेमाल भी एक बड़ी वजह बनता है, और इसके अलावा बगैर लेबॉर्ट्री टेस्ट के मुतासरा खून लगने से भी ये मरज़ हो सकता है। मामलात पर इन डिटेल बात करने जा रहे हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर ये जो HIV का मामला है इसको लेकर मुसलसल कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, और सिंध में अगर हम बात करें तो ये एक अस्पताल से वज़ीर सईद गनी कहते हैं कि 78 केसेस हैं, इब्तदाई तौर पर 200 का नंबर है। ये इतना बड़ा नंबर सिर्फ़ और सिर्फ बेहतियाती की वजह से हो रहा है, या आप क्या समझते हैं कि यहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं अस्पतालों में जिसकी वजह से ये आउटब्रेक है? बहुत शुक्रिया वैद। ये बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि अभी हमारे पास रिलायबल डाटा है ही नहीं फॉर मैनी रीजंस ऑफ HIV एड्स का पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह से डिस्पाइट जो प्रॉब्लम्स आती हैं आबादी के साथ, वी आर द 5th largest country and very soon will be the 3rd largest country in the world population wise। तो इसमें कोई सीरियस एफर्ट नहीं हुई स्क्रीनिंग प्रोग्राम की। ये एक अलग चीज़ है कि किसी हॉस्पिटल में कोई रिपोर्ट हो जाता है, किसी गांव से कोई 2-3 केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं तो मीडिया के ज़रिए वो नोटिस में आ जाते हैं, और फिर टीमें उधर भाग निकलती हैं और उनको पता लगता है कि उधर तो कई 100 दर्जनों केसेस हैं उस विलेज में, तो उस विलेज की बदनामी हो जाती है। लेकिन जब तक हम सही मायनों में इसकी मैपिंग नहीं करेंगे, एक नेशन वाइड स्टडी नहीं होती, तो हम हमेशा कहते हैं एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन। तो एविडेंस तो आएगा इन्हीं स्टडीज से, इन्हीं रिसर्च से, इन पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी से कि हमारी प्रेवलेंस है क्या। ये हम आपको बता सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द HIV एड्स नॉट स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान बट इट वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, स्पेशली गल्फ़ की कंट्रीज़ पे, जहाँ हमारी लेबर क्लास जाती है, और वो जाती भी अकेली है, फैमिली के साथ नहीं जाते। तो अनफॉर्चुनेटली एट टाइम्स दे इंडल्ज इन डिफरेंट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ अनप्रोटेक्टेड। तो वो वहाँ साल रहते हैं, फिर घर आते हैं छुट्टियों पे आफ्टर 1 year or so, and then they infect their wife and then their डाउनस्ट्रीम, क्योंकि इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन भी है, तो उस वाइफ से जो बच्चे पैदा होते हैं तो दे ऑल्सो सफ़र। किसी हद तक ये भी है कि जो हम हमारे औज़ार हैं, चाहे वो कान छुदाने जाएँ, नाक छुदाने जाएँ, इस टाइप की चीज़ें कराते हैं हम अपनी प्रिक्स गाँव में, तो वो भी डिस्पोजेबल्स नहीं यूज़ होते हार्डली, और वो भी अपना हिस्सा वहाँ भी डल रहा है। हमारी जो सर्कमसिजन हैं जो हम मुसलमानों बच्चों की सबकी होती है, वो भी नाइयों से ज़्यादातर होती है, ख़ासकर रूरल एरियाज़ में, और उन नाइयों को कोई स्टेरिलिटी का या इन चीज़ों का कंसेप्ट नहीं है। एंड दैट इज़ वाई blood borne diseases like HIV, hepatitis B, C then plays havoc in these children। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम स्क्रीन करने के काबिल हो गए हैं, तो इसलिए उसके ज़रिए ट्रांसमिशन अब पाकिस्तान में बहुत कम है। तो ज़्यादातर है, लेकिन ये इट इज़ ए मैटर ऑफ टाइम कि कब हमारे नोटिस में आती है, थ्रू मीडिया, यूजुअली थ्रू सम कैमरामैन और रिपोर्टर who lives there or whatever, or is one of the friends child is suffering from HIV, तो फिर वो इस तरह it's a knee jerk operation, it's an aggressive policy rather than a progressive policy। तो इस तरीके से जब तक कि आपके पास रियलिस्टिक डाटा नहीं हो सकता, ये आउटब्रेक्स होती रहेंगी। ये नई नहीं है कि ये कल हुई है। ये HIV एड्स की जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी ये अगर आपको
کسی کو خدا نخواستہ یہ لگ جائے تو اس کے 5 سال تقریباً اس کو کوئی علامات نہیں ہوتی، لیکن وہ اسپریڈ کرتا رہتا ہے. تو دیٹ از دی ورسٹ پارٹ آف اٹ کہ اس میں علامات جب آتی ہیں تو اٹ از ٹو لیٹ. اس وقت HIV نہیں رہتی، فل بلون ایڈز ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی امیون سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، آپ کو TB اور اس قسم کے جراثیم اور فنگائی یہ لگنی شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت بہت کم ہیلپ کی جا سکتی ہے. حالانکہ اگر اسکریننگ کی جائے اور ان ایڈز کے مریضوں کو اس وقت آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے جو یہ سائلنٹ کیریئرز ہیں جن کو ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن دے آر لائکلی ٹو اسپریڈ اٹ، اس وقت ان کو تو یہ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو سائلنٹ کیریئرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں؟ یعنی ایسی کون سی علامات ہیں جو ظاہر ہیں کہ جن پر نظر رکھی جائے اور ان کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر اسکریننگ کروائی جائے، ٹیسٹ کروایا جائے؟ کیا علامات ہیں بنیادی طور پر؟ دیکھیں، اس کی بہت کم لوگوں میں جب یہ انفیکٹ ہوتا ہے انسان تو اس کو تھوڑی بہت وائریمیا ہوتا ہے، جیسے نزلہ زکام، جیسے وائرل، کیونکہ یہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہی ہے. تو کوئی خاص کر علامت نہیں. دین دیر از اے سائلنٹ پیریڈ وچ کین لاسٹ فار 5 years اور سو. تو اس میں تو دیکھیں آپ کو پرو ایکٹیو ہو کے اسکرین کرنا پڑے گا. شروع کریں آپ ہائیلی ولنریبل گروپس. ہائیلی ولنریبل گروپس وہ ہیں جو سیکس ورکرز ہیں اور you people who have traveled abroad, lived alone and now have come back to Pakistan on holidays or are now settled here. یہ جیلم کے ارد گرد بہت سارے مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کی یہی ہسٹری ہوتی ہے کہ اس عورت کا، معصوم کا میاں کہیں دبئی میں یا سعودی عربیہ میں رہتا رہا ہے اکیلے، وہ آیا اینڈ ہی اسپریڈ اٹ ٹو، اور اس کی ورٹیکل ٹرانسمیشن بھی ہے مدر ٹو چائلڈ، تو وہ بچوں کو بھی ہو گئی. تو اس کے لیے دیکھیں ہائی رسک گروپس ہمیں پتہ ہے کون ہیں، ان میں سب سے پہلے کیا جائے تاکہ ان کو اس ٹائم پہ ہم ڈیٹیکٹ کر لیں جب یہ کیری کر رہے ہیں اور ابھی علامات نہیں آئیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا یہ چین بریک ہو جائے گی. اگر اس کی اینٹی وائرل ڈرگز اتنی اچھی آ گئی ہیں کہ اس وقت اگر ہم یہ کر لیں تو پیپل ول ناٹ ڈائی آف HIV ایڈز، دے ول ڈائی آف ہارٹ ڈیزیز اور ایکسیڈنٹ اور واٹ ایور. تو یہ 100% کنٹرولبل ڈیزیز ہے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو، اور اس کی ٹرانسمیشن بھی ایک بندے سے دوسری رک جائے گی. تو یہ چین بریک کرنے کے لیے ضروری ہوئے گا کہ ان کو ہم، فار ایگزامپل اسٹڈی پلان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ مسجد کو سینٹر پوائنٹ لے لیں، ایوری 5th ہاؤس ہولڈ یا 3rd ہاؤس ہولڈ میں اسٹیٹسٹیکل ماڈل بنائیں، ان کو جا کے پازیٹیولی چیک کریں ہے یا نہیں ہے. اٹس ویری اسمال ٹیسٹ. آپ نے صرف HIV ایڈز کی وائرس جو ہے HIV 1 اور 2 اس کی اینٹی باڈیز ڈیٹیکٹ کرنی ہے فنگر پرک سے یا تھوڑا سا بلڈ لے کے. تو یہ تو ایزیلی کی جا سکتی ہیں. موبائل یہ چیزیں اویلیبل ہیں. گورنمنٹس انفارچونیٹلی ہماری سوتی رہتی ہیں اور اس وقت ایکٹیویٹ ہوتی ہیں جب آپ شور مچا دیتے ہیں اور آپ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے ٹو انکریز دیٹ اویئرنیس. وہ جب آپ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو گورنمنٹ آپ سے پہلے سو چکی ہوتی ہے. تو دس از دی سائیکل وچ از گوئنگ آن اینڈ آن اینڈ آن کہ ایک ولیج سے جی نکلی کہ جی اب ہر کوئی وہاں بھاگ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی جا رہا ہوتا ہے، آپ کے رپورٹرز بھی جا رہے ہوتے ہیں. اور اس کو صرف رپورٹ کرنے بلکہ آپ نے جو تجاویز پیش کی ہیں ڈیفینیٹلی وہ بہت اہم ہے کہ کس طرح سے اس کو ان گروپس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے وہاں سے ان کے جو ٹیسٹ ہیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور پھر اس کے اسپریڈ کو روکا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.